سب سے زیادہ اللہ کے نبی پر درود پڑھنے والے اور سلام پڑھنے والے اہل الحدیث ہیں. حدیثیں ان کو اوڑھنا بچھونا ہے، دن رات کے حدیثوں کے ساتھی ہیں. جتنی حدیث پڑھتے ہیں بار بار نبی علیہ السلام پر درود بھیجتے ہیں. حدیث میں آتا ہے وہ بندہ بخیل ہے جس کے سامنے میرا نام آئے اور درود نہ پڑھے. ایک موقع پر آپ ممبر پر چڑھے اور 3 بار آپ نے آمین کہا. صحابہ دیکھ رہے ہیں، منتظر ہیں. کوئی علم آنے والا ہے، پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے آمین کہا؟ فرمایا کہ جبریل امین میرے ساتھ تھے، انہوں نے 3 بد دعائیں کی، ان پر میں نے آمین کہا. پہلی بد دعا اس شخص کے لیے من ادرک والدیہ فی الکبر او احدہما فلم یدخلہ الجنہ، جس شخص کے ماں باپ ہوں بڑھاپے میں مل جائیں یا ان میں سے ایک مل جائے اور ان کی خدمت کر کے وہ جنت کو حاصل نہ کر سکے تو بعدن اس کو اللہ کی رحمت سے دوری ہو، دھتکار دیا جائے. اور دوسری بد دعا من ادرک رمضان فلم یغفر لہ بعدا لمن ادرک رمضان، اس شخص کو بھی اللہ کی رحمت سے دور کر دیا جائے جو رمضان کا مہینہ پالے اور اپنے گناہوں کو نہ بخشوا سکے اس مہینے کو پا لینے کے باوجود. اور تیسرا بعدا لمن ذکرت عنده فلم یصلی علیک، جس شخص کے سامنے آپ کا ذکر کیا جائے، آپ کا نام لیا جائے یا کسی بھی صیغے سے آپ کا ذکر کیا جائے اور آپ پر درود نہ پڑے، صلاۃ و سلام نہ پڑے، وہ شخص بھی اللہ کی رحمت سے دھتکار دیا جائے. نبی علیہ السلام کی ایک اور حدیث ہے کہ جو بندہ میرا نام لے درود پڑھنا بھول جائے نسیہ طریق الجنہ، وہ قیامت کے دن جنت کا راستہ بڑھا دیا جائے گا. بھٹکتا رہے جنت کی تلاش میں، کہاں اس کو ملے، کتنا بھٹکے گا، کتنا گھومے گا، حالانکہ جنت ہی ہے، مگر مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا، اللہ جنت کا راستہ بھلا دے گا. کتنے عرصے بعد اس کو راستہ سجھائی دے گا یا ملے گا وہ اللہ ہی جانتا ہے. ابی بن کعب کی حدیث، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کسی مجلس میں دعا کرنا چاہوں لیکن دعا نہ کروں، آدھی مجلس آپ پر درود پڑھوں، ٹھیک ہے؟ وہ ٹھیک ہے، اس سے زیادہ بھی درود پڑھ سکتے ہو. اس نے کہا 2/3 اس سے زیادہ کر لو. کہا اگر پوری مجلس گھنٹہ بیٹھوں 2 گھنٹے بیٹھوں آپ پر درود ہی پڑھتا رہوں، فرمایا کہ اذن تکفا ہمت و یغفر ذنبک، ایسا اگر کرو گے تو 2 فائدے ملیں گے، ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی اور گناہ بھی بخشے جائیں گے. نبی علیہ السلام پر درود پڑھنا، اس کا فائدہ دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی. دنیا کا فائدہ کیا ہے؟ سارے دکھ درد پریشانیاں دور ہو جائیں گی. اور آخرت کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اور بعض حدیث میں دعاؤں کی قبولیت بغیر مانگے اللہ تعالیٰ عطا فرما دے گا. تو یہ نبی کی ذات اور صلاۃ و سلام اور دونوں کا حکم ہے، صلو اور سلمو، صلاۃ بھی پڑھو سلام بھی پڑھو، جس کا معنی جو عام طور پہ اللہ کے نبی کا نام لے کر ہم صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں، تو صلی اللہ میں صلو پر عمل ہے اور سلم پر سلمو پر عمل ہے، اور دونوں کو جمع کرنا چاہیے. آپ کا نام لے کر بندہ صرف صلی اللہ کہہ کر خاموش ہو جائے، یہ درست نہیں. ساتھ میں سلم کہو، یہ صرف سلم کہہ دے صلی نہ کہے، غلط ہے. نبی علیہ السلام کا نام لو تو علیہ الصلاۃ والسلام کہو، تاکہ صلاۃ بھی آ جائے اور سلام بھی آ جائے. تو صلاۃ میں رحمت ہے، صلاۃ میں علو مرتبت ہے، یہ دعائیں ہیں عظیم. اور سلام میں سلامتی، ہر چیز سے، ہر موذی چیز سے، ہر تکلیف سے، ہر ایذا سے سلامتی کی دعا.